الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 29واں پارہ سورہ دہر۔ آج کا سبق، اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے، شکر کرنے والا اور وہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا کو جھٹلایا جائے یا ناشکری کی جائے۔ اب ان دونوں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا آنے والی آیات میں کہ جو شاکر ہیں، شکر کرنے والے ہیں، ان کا انجام کیسا ہوگا، اور جو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کا انجام کیسا ہوگا۔ ان بے شک ہم نے اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، سلاسل زنجیریں، و اغلال اور توق، و سعیر اور بڑھتی آگ۔ ان اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلال و سعیر، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بڑھتی آگ کو تیار کیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو اللہ کی ناشکری کرنے والے ہیں۔ سلاسل زنجیریں یعنی قیامت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب دینا ہے کہ انسان کو جکڑ دیا جائے گا زنجیروں میں۔ سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ زنجیریں کیسی ہوں گی، 70 ذراعا فسق، کہ ایسی زنجیریں کہ جو 70 گز ہوں گی، جن میں انسان کو جکڑ دیا جائے گا۔ سلاسل کہتے ہیں ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ جڑ جانا اور اس کو مضبوطی دینا، تسلسل، جڑے ہونا، تو اس سے انسان کو جکڑ دیا جائے گا۔ وَأَغْلَالَ اور گلے میں توق ہوگا، وَسَعِيرَ اور بڑھتی ہوئی آگ ہوگی اس کے لیے۔ یہ کتنا بھیانک منظر ہوگا اور کتنا یہ اللہ تعالیٰ کا خطرناک عذاب ہوگا اس شخص کے لیے۔ امیجن کریں اس چیز کو کہ ایک بندہ جکڑا ہو، گلے میں توق ہو، اور اس کو آگ سے گزارا جائے، بار بار گزارا جائے، تو یہ کتنی تکلیف ہوگی، کتنا سخت منظر ہوگا۔ عذاب سے پہلے، آگ کے عذاب سے پہلے بھی یہ عذاب کی ایک صورت ہے کہ ایک مجرم کو جکڑ دیا جائے گا زنجیروں میں توق کے ساتھ، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ پھر اس کے بعد مزید اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ان الابرار، ان بے شک ابرار نیک لوگ، یشربون وہ پئیں گے، من کأس جام سے، کانا ہے وہ جام، مزاجھا اس میں ملاوٹ، کافورا کافور کی۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، کہ بے شک نیک لوگ ایسے جام پئیں گے کہ جس میں کافور کی امیزج ہوگی یا اس کی ملاوٹ ہوگی۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شاکر ہیں، شکر کرنے والے ہیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کس طرح انعامات سے نوازیں گے۔ کہ ان کو کأسن کہتے ہیں ایسے برتن کو کہ جو جس میں شراب پی جائے، اور ابرار کہتے ہیں نیک، لن تنالوا البر، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اسی سے ابرار نیکی کرنے والے، نیکی کرنے والوں کو ایسے جام پیش کیے جائیں گے کہ جن میں مزاجھا ملاوٹ ہوگی، کافورا کافور کی۔ کافور ایک پودا ہے، ایک درخت ہے کہ جو اپنی خوشبو اور لذت سے ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، یعنی اس میں ٹھنڈک کی تاثیر پائی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ملاوٹ کی جائے گی، یعنی مکسر بنایا جائے گا، ملا کر اس کو وہ جام دیا جائے گا جس میں مزید اور زیادہ لذت اور خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ تو ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، بے شک جنتی ان کو ایسے جام پیش کیے جائیں گے کہ جن میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ اور دوسرا کافور جنت کا ایک چشمہ بھی ہے جس کو کافور کہا گیا، کہ اس شراب میں
وہ پانی ملا دیا جائے گا جس سے مزید لذت اور خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ اس جام کے اندر اینن ایک چشمہ، یشربو وہ پئیں گے، یعنی ابرار نیک لوگ پئیں گے، بہا اس سے، عباد اللہ اللہ کے بندے، یفجرونہا وہ اس کو بہا لے جائیں گے، تفجیرا بہا لے جانا، این یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، ایک چشمہ ہوگا جس کو اللہ کے بندے بہا لے جائیں گے بہا لے جانا، یعنی کافور اور شراب کا پیش کیا جانا ایک مزید لذت کے ساتھ۔ یہ کافور اور شراب یہ لفظ کی مشابت ہے دنیا کے ساتھ، وگرنہ دنیا کی شراب اور جنت کی شراب وہ ہے شرابن طہورا، یہ وہ ہے کہ جس میں انسان کی عقل موف ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، پتہ نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو یہ صرف لفظوں میں مشابہت ہے، لیکن وہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ این یشربو کہ وہاں پہ یہ کافور ایک چشمہ ہے کہ جس کو عباد اللہ اللہ کے بندے، سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں عباد اللہ سے مراد الابرار ہیں جو اللہ کے نیک لوگ ہیں۔ جیسے قرآن میں اور بھی ذکر ہے ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، تو یہ خاص اونٹنی مراد ہے صالح علیہ السلام کی۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، یہ خاص گھر مراد ہے۔ یہاں عباد اللہ اللہ کے بندے، تو خاص اللہ کے بندے جو نیک اللہ کے بندے ہیں وہ مراد ہیں، کہ ان کو وہ چشمہ دیا جائے گا کہ وہ جہاں چاہیں گے اس کو لے جائیں گے، یعنی ان کی حکمرانی ہوگی جنت میں کہ جہاں جی چاہے گا، یفجرونہا تفجیرا کہ اس کی شاخ وہاں تک پہنچ جائے گی۔ احادیث میں بھی یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جس چیز کی خواہش کرے گا، جس چیز کا اس کے دل میں خیال آئے گا، وہ خود بخود اس کے پاس آ جائے گی، جہاں چاہے گا اس کو لے جائے گا۔ یعنی یہ اختیار اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو جنت میں عطا کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔